پیارے دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک اور برگزیدہ پیغمبر ہوئے ہیں۔ آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان نبیوں میں ہوتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی جانب سے انجیل مقدس عطا کی گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں تشریف لانے والے آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بے انتہائی عجیزی اور اللہ تعالیٰ کے حضور محبت عنایت کی عمدہ مثال ہے۔ دوستوں، آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ بیان کریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے براہ راست ہوئی، ویسے تو شیطان اور اس کے چیلے قیامت تک لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر انہیں گناہوں پر اکساتے رہیں گے، لیکن ہمارے انبیاء اکرام علیہ السلام جیسی نیک ہستیوں کا بھی شیطان ملعون سے کئی بار سامنا ہوا ہے، جن کے قصے ہمیں واقعات کے کتابوں میں ملتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات مضمون کے حساب سے یہ زبردست واقعہ ہے، جس کی تفصیل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آگے کا مفہوم بھی آپ کو سمجھاتے رہیں گے۔ کتاب حیات الحیوان میں روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہیں سے گزر ہو رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ شیطان آ رہا ہے اور اس کے ساتھ 5 کھچر ہیں جن پر اس نے سامان لاد رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ سامان کیا ہے؟ کہنے لگا، یہ میرا سودا ہے جسے میں بیچنے جا رہا ہوں۔ اب اس کا یہ جواب تو حیران کرنے والا تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پھر سوال کیا، اچھا تمہارے پاس 5 کھچر ہیں تو تم نے ان میں سامان کیا کیا لاد رکھا ہے؟ شیطان کہنے لگا، پہلے کھچر میں میں نے ظلم لاد رکھا ہے، اس میں ظلم ہے۔ ظلم؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ظلم تم سے کون خریدے گا؟ وہ کہنے لگا، بادشاہ خریدیں گے۔ در حقیقت بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی اول درجے کی صفت ہے، وہ خود بھی بادشاہ ہے اور اپنے خاص اور نیک بندوں کو وہ اپنے صفات میں کچھ عطا بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں زیادہ تر ظالم بادشاہ گزرے ہیں، کچھ نیک بھی گزرے ہیں، لیکن اس شمار میں بہت کم بادشاہ جو نیک تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے، پھر وہ چاہے ہمارے مسلمان بادشاہ ہوں یا غیر مسلم، یا اگر اس بات کو آسان لفظ میں سمجھایا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید طاقت کا نشہ بادشاہ کو اس کے خدا اور دل کی نرمی سے دور کر دیتا ہے۔ تو شیطان نے جواب دیا، میں یہ ظلم بادشاہوں کو بیچوں گا، مجھ سے یہ ظلم بادشاہ خریدیں گے اور وہ لوگوں پر ظلم کریں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اچھا دوسرے کھچر میں کیا ہے؟ شیطان کہنے لگا، اس میں تکبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اب یہ تکبر کون خریدے گا؟ شیطان نے جواب دیا، یہ تکبر زمیندار لوگ خریدیں گے۔ زمیندار کی مثال کچھ یوں ہے کہ اگر وہ بھوکا بھی ہو تو تکبر اس میں تاجر سے زیادہ ہوتا ہے۔ میں یہ تکبر زمینداروں کو بیچوں گا، وہ بڑے تکبر سے اپنی زمینوں پر یہ کہتے پھریں گے کہ یہ زمین ہماری ہے اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تیسرے کھچر میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، اس میں دھوکہ ہے، خیانت ہے، چکر بازی ہے۔ آپ علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ تم سے کون خریدے گا؟ وہ ملعون بولا، یہ میں تاجروں کو دوں گا۔ دنیا میں جتنے تاجر ہیں وہ اپنے مال میں خیانت کریں گے، چکر بازی کریں گے، دھوکہ بہی کریں گے اور اس سے میں خوش ہوں گا۔ ہاں میرا خیال ہے
کہ ہم اپنے آج کے دور کو بغور ملاحظہ فرما لیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بات کی زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سبھی ایسے نہیں ہوتے۔ کوئی نیک بھی ہوتا ہے، لیکن وہ شاید لاکھوں میں ایک ہوتا ہوگا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے چوتھے خچر کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا اس پر تم نے کیا لاد رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اس میں حسد اور کینہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یہ تم کسے دو گے؟ شیطان بولا یہ میں علماء اکرام کو دوں گا۔ دنیا میں جتنے علماء ہیں میں ان کو حسد بیچوں گا۔ وہ ایک دوسرے سے حسد کریں گے، ایک دوسرے کی عزت اچھالیں گے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے خود کو بڑا ثابت کریں گے۔ در حقیقت حسد ایک انتہائی شیطانی چیز ہے۔ ہم کسی کو اپنے سے بہتر دیکھ کر حسد کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے حسد نہ کرو، نہ حسد کو سرانے والے بنو۔ جیسا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں بندہ ہماری کسی بات سے حسد کرتا ہے تو ہم اسے مزید ستاتے ہیں کہ وہ چڑھتا رہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں دنیا میں پہلا گناہ کوئی شرک نہیں تھا، نہ ہی کفر تھا، بلکہ وہ ایک قتل تھا اور اس کی وجہ حسد تھی، اور اسی نے اسی آگ میں جل کر حابیل کا قتل کر دیا تھا۔ یہ حسد ہی ہے کہ میں اپنے آپ میں نمایاں جاؤں اور سب کی نگاہیں مجھ پر رہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں حسد علماء اکرام کو دوں گا تاکہ وہ اپنے علم کے بلبوتے ایک دوسرے سے حسد کرے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پانچویں اور آخری خچر کے بارے میں سوال کیا کہ اب یہ بتاؤ کہ اس خچر میں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اس میں مکر ہے جو میں عورتوں کو دوں گا۔ یہاں عورتوں سے مراد نیک عورتیں نہیں بلکہ بدچلن اور مکار عورتوں سے ہے، جو اپنی باتوں اور حرکتوں سے لوگوں میں فتنہ اور فساد پیدا کریں گی۔ دوستوں، یہ واقعہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شیطان سے ہوا، جس میں ہمارے لیے گہری وجاہتیں موجود ہیں۔ ہم یہ تو نہیں دیکھ سکتے کہ شیطان کیا لا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں وہ قوت بخشی تھی جیسا کہ اس نے اپنے اور نبیوں کو اختیار عطا کیا۔ دوستوں، ہم تو نہیں دیکھ سکتے کہ شیطان کیا لا رہا ہے اور کسے دے رہا ہے، لیکن ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی مشاعرے میں ہمیں دوسروں سے وہی سب کچھ مل رہا ہے جو سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو اپنے دور میں لاتے ہوئے دیکھا۔ محترم عزیز دوستوں، آج ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لو، کتنے ظالم اور مظلوموں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ جب آتے ہیں تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن آج تک میں نے کوئی بھی انصاف پسند حاکم نہیں دیکھا۔ محترم عزیز دوستوں، ہمارے تاجروں کا حال دیکھ لیں، کس طرح سے وہ چال بازی اور نصر بازی کر کے لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ آپ رمضان کا مبارک مہینہ دیکھ لیں کہ جیسے ہی رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو تاجر کیسے اپنی من پسند کا ریٹ لگا لیتے ہیں اور بیچارے غریب سارا رمضان ان چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے علماء اکرام کا حال دیکھ لیں، ممبر پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ یہ وہی حسد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو لاتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہ بالکل سچ ہے۔ اور آج ہم اپنا حال دیکھ لیں کہ ہم گناہ کرتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے اور طرح طرح کے فساد کرتے ہیں۔ یہ وہی فساد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو لاتے ہوئے دیکھا تھا۔ محترم عزیز دوستوں، مجھے نہیں لگتا کہ آج کے دور میں ہمیں یہ سب کچھ شیطان سے لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ شاید آج کے دور میں شیطان کو یہ سب کچھ بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سب کچھ ہم نے خود اپنا لیا ہے، چاہے تاجر ہو، چاہے بادشاہ ہو یا ہم خود ہوں۔ ہر طرف فساد، ظلم، جاستی، دھوکے بازی اور فساد کی آگ لگی ہوئی ہے۔